سامعین کرام، گزشتہ مبارک میں آپ نے وہ لوگ اقرار نہیں کہتے اس مقام پر گفتگو کی تھی، اور آج الحمدللہ 3 رمضان مبارک ہے اور رمضان کے روزوں کا بیان ترتیب کے ساتھ تفصیل کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد درس مبارک کی ضرورت ہو رہا ہے۔ 3 رمضان مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، سب سے پیاری حضرت حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدنا علی بن رضی اللہ تعالی عنہ کی سوائے حضرت مریم کے باقی تمام محنتی اور کی سردار سیدہ کائنات بطول زہرا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حال کو بے مثال۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جتنی اولاد دی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصیحت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام سے لے لی، اور نبی پاک علیہ السلام کی صاحبانیاں آپ کی موجودگی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا علی نام رکھا گیا، سرکار کا نواسا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو اللہ نے صاحبانی دی جس کا امامہ نام رکھا گیا۔ وہ آپ علماء سے ان سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے پر رکھ کر نماز پڑھائی، سیدہ امامہ سارے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت سیدہ کائنات کو اللہ نے جو شہزادے دیے، ولیل دیے تھے، امام حسن اور امام محسن اور امام حسین۔ امام محسن بھی دنیا سے چلے گئے، صرف 2 شہزادے جو تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس سے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی نسل پاک جو ہے وہ چلی۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں نے آپ کو یہ درس دیا خدمات جمعہ کے اندر، اور اس وقت آپ کو یہ بتایا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی نبوت شریف ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت رسالت 35 سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی اور 63 برس کی عمر شریف عطا فرمائی۔
35 سے اگر آپ جائیں 45 اور 55 اور 25 سال ہوئے 60 سال تک 3 سال 35 میں آپ اور ملا دیں 28 سال اور 28 کے اندر اگر آپ 6 ماہ ملا دیں تو یہ تقریباً بنتا ہے 28 اور 30 کے درمیان کا فیصلہ بیوی پاک کی یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ 30 سال سے اوپر وقت کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دنیا میں نہیں رہی۔ نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی کے اندر بہت ساری ہمیں احادیث طیبہ ملتی ہیں اور وہاں کافی ظلم اور ستم بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر نماز کی ادائیگی کر رہے تھے اور عین سجدے کی حالت میں تھے تو کفار مکہ نے گندگی لا کے بچہ بازی کھوپڑی اللہ کے سرکار کی خوش مبارک پر ہٹا دی۔ امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لے کے آئے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی بدن پر آ کے نجاست گر جائے کیا سرکار کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا دل پر کم عمر کی پتہ چلا کہ حضور کے ساتھ یہ ہوا ہے، دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کی اس مبارک سے اس زندگی کو ہٹایا اور بخاری میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد کفار مکہ کو نام اور کار کرنے لگے کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تم اس طرح کرتے ہو۔ خیر وقت گزرتا گیا، جب مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تو جہاں وفود کا اپنے مسلمانوں کا خانہ سرکار کی بارگاہ میں تھا، وہاں عرب شریف کے بڑے بڑے خاندانوں کا جو کہ دنیاوی اعتبار سے بڑے مستحق اور مالی پوزیشن بہت بہتر تھی، انہوں نے سیدہ کائنات کے رشتے کے پیغامات بھیجے اور نبی کریم علیہ السلام کی اس شہزادی کے رشتوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بچی جب ذمہ داری کے قابل ہو جائے اس کے لیے لوگوں کا آنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جسے نہ دینا ہو اسے فوراً نہ کر دینا یہ بھی شریعت مطالعہ کا اٹل حکم ہے، اور جسے دینا ہو اسے پیار سے اپنی بچی کا رشتہ پیش کر دینا، نہ کر دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نہ کرتے یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کے بھی پیغام میں نکاح بھیجا کہ یہ سعادت میں لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر یہ رشتہ تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ کتنے گہرے دوست حضور نے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رشتے کے لیے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، آپ نے فرمایا کہ عمر یہ رشتہ آپ کو بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ فاطمہ کا رشتہ جس کے ساتھ چاہے گا۔ بات واضح ہو فاطمہ کا رشتہ اللہ نے کرانا ہے اور جہاں اللہ کی مرضی ہوگی یہ رشتہ ہو جائے گا۔ پھر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے سیدنا فاروق اعظم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ
یہ سیدنا علی المرتضیٰ کو نبی کریم علیہ السلام دے دیں گے، ہمارا زبان کے دے دیں گے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا، کاروبار بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، وہ سیدہ کائنات کا مقام ادا کر سکے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، علی المرتضیٰ یہ سوچتے تھے اور کہا کرتے تھے، کہاں علی گئی اور کہاں رسول اللہ پیچھے جائے، یہ جوڑ نہیں بنے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بلایا مولا کائنات کو، اپنے پاس میرے پاس آپ آ جائیں، آپ سے میں نے ایک بات کرنی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے، فرمایا خیر تو ہے آگے، ابوبکر اور سیدنا فاروق اعظم اور بیٹھے ہوئے تھے، کیوں بلایا؟ کہا بات یہ ہے، حضرت فاطمہ کے رشتے بڑے بڑے شرکاء اور وفا نے بھیجے، سرکار نے منع کر دیا، آپ رشتہ لے کے جائیں، حضور علیہ السلام آپ کو منع نہیں کریں گے۔ تندرستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ٹپکنے لگے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے صدیق و عمر، تم جانتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی شہزادی کو پیغام میں نکاح بھیجوں اور سب سے میں نکاح کر لوں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کی کتنی محبت تھی، ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ رشتہ لے کے جائیں، جو دعوت ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ ہوگا، آپ رشتہ لے کے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ جب بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں، باپ کو اور آنے والوں کے چہروں میں اشعار نظر نہ آئے تو وہ باپ نہیں ہوگا، پتہ چل جاتا ہے۔ جب بچی کی ماں گھر میں آئے تو پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بات کرو نا، کیوں آئے ہو؟ بولے نہیں، ہمت نہیں ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام نے بار بار پوچھا، گزارش کرنے لگے، یا رسول اللہ بس ایسے ہی آ گیا ہمیں، علی اور حضور کی بارگاہ میں ایسے ہی بھی ہو سکتا ہے؟ اور میں نہیں علی بتاؤں۔ جب نہیں بات کی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا تم فاطمہ کی بات نہیں کرو گے، اللہ اکبر، فاطمہ کی بات نہیں کرو گے، وہ رشتہ پیش کیا۔ آگے رشتے کے لیے تھے، ہمت نہیں ہو رہی، تم فاطمہ کی بات نہیں کرو گے، تم فاطمہ سے نکاح نہیں کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کرنا تو میں چاہتا ہوں۔ باقی علیہ السلام خود منتظر تھے کہ علی آئے، لیکن میرے حالات بہتر نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک زنا ہے، ایک اونٹنی ہے اور ایک تلوار ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اونٹنی اپنے پاس رکھ، یہ ضرورت کی چیز ہے، اور تلوار بھی اپنے پاس رکھ، علی تلوار کی ضرورت کی چیز ہے۔ پتہ چلا کہ علی اور تلوار جدا نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا اونٹنی رکھ، یہ تیری ضرورت ہے، اور تلوار بھی رکھ، یہ بھی ضرورت ہے، یہ جو زرہ ہے یہ لے آ اور اس کو فروخت کر۔ جب واپس آئے نا تو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور مدینہ کا سارا محلہ باہر نکل آیا کہ بات پھیل گئی کہ آج بیوی فاطمہ کا رشتہ مانگنے علی گئے ہیں، کیا جواب ملے گا حضور کی شہزادی کا؟ واپس جب نکلے تو سامنے سے آ رہے تھے، یہ صحابہ کرام کو ابوبکر نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فاطمہ کے عقد نکاح کا میرے ساتھ حکم فرما دیا۔ بات میں ضلع لی، حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ یہ ضلع آپ مجھ سے خرید لو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ اس کی ریٹ لگائیں، کتنی ریٹ ہے؟ کہا ریٹ اس کی
400 درہم بہت بڑی بھاری قیمت ہے، 400 درہم آپ یہ لے لیں۔ حضرت عثمان نے زرہ وصول کی اور 400 درہم نکالنے کے پیش کیے اور کرنے کے بعد فرمایا کہ علی میرا اور تیرا سودا ہو گیا، زرہ میں نے تجھ سے خرید لی، تجھے پیمنٹ کر دی، یہ پیمنٹ تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے، یہ میں زرہ بھی تو اپنے پاس لے اور جا حضرت فاطمہ کا اپنے نکاح کا معاہدہ جا، یہ ہوتا ہے کام جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خوشی کی انتہا نہیں رہی، میں نے وہ زرہ بھی پکڑی اور 400 درہم بھی پکڑے اور لا کے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں میں نے پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا علی یہ اتنی فقیر رقم کہاں سے لائے، زرہ بھی بچا دی؟ تو کہنے لگے کہ یہ عثمان نے خریدی اور پھر ہمیں تحفہ کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مولا عثمان کو خیر دے، عثمان کو خیر دے، عثمان کو خیر دے، عثمان کو آواز رکھ کے جس نے علی المرتضیٰ کے عقد نکاح کے معاہدہ متوسط کیا۔ آپ علیہ السلام دعائیں دینے لگے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے یہ رکھا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا صدیق ہم نے فاطمہ کا رشتہ علی کو دے دیا ہے، تو جو جہیز کا سامان ہوتا ہے، جو شادی کے لوازمات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ان چیزوں کو لاؤ اور ساتھ میں آپ نے بلال کو دے دیا۔ اب دیکھیں یہ رشتہ بھاگا کس طریقے سے جا رہا ہے اور اس کا مال کس کے جیب سے جا رہا ہے اور جہیز کے معاملات کس کے سپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ اگر اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں معاذ اللہ جیسے آج کہا جا رہا ہے کوئی لڑائی ہوتی تو مجھے بتاؤ صدیق فاطمہ کے اپنے نکاح میں کردار ادا کرتے، عثمان فاطمہ کے اپنے نکاح میں کردار ادا کرتے، فاروق اعظم فاطمہ کے اپنے نکاح کا کردار ادا کرتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے غلام اور صحابہ میرے نبی کی اہل بیت کے ساتھ لڑائی کریں، میں اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر آئے تو کیا جہیز تھا؟ ایک چارپائی بانگ کی، 2 مٹی کے گھڑے، 2 چکیاں، 1 چھاگل اور 1 مشری کا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ساودانی کا جہیز ہے۔ پھر ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں نکاحوں میں، سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو ماں ہے نا وہ صحیح بات نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ شریعت نے تو ماں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، جو بھی لکھے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں مارے فاطمی لکھے، مارے فاطمی، اور جانتے ہو مار فاطمی کتنا تھا؟ 150 تولہ سرخ چاندی۔ یہ حضرت بی بی پاک فاطمہ کا مال تھا۔ اس وقت چاندی سستی ہوتی تھی تو 32.5 روپیہ، آج کتنے کی آتی ہے چاندی؟ بی بی پاک کا مال 150 تولہ چاندی کی۔ شیخ محمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے 400 مسکال چاندی کی۔ تو آپ مارکیٹ کا ذرا چکر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میرے خیال میں یہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ رقم بنتی ہے۔ شادی کرانے 14ویں صدی میں، اور بی بی پاک کا مال اس وقت جو تھا اس وقت کتنے کا تھا؟ یہی 32.5 روپیہ، 3200، 160 میں بھی۔ تو یہ چاندی کی قیمت ہے، یہ چاندی بڑھتی رہتی ہے، اس کو ہم نہیں کہتے۔ یعنی کہ 1965 میں ہماری تنخواہ 50 روپیہ، کسی بندے کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی نہیں کر رہا، اور آج اسی کی تنخواہ 50,000 مرتبہ۔ لیکن مال کے اندر مذاق کیا کیا جا رہا ہے؟ مال فاطمی رکھو، وہ تو 32.5 روپیہ یا 3200 تھا بھائی۔ چاندی آج عالمی مارکیٹ میں اور ہماری مارکیٹ میں کتنی ہے؟ نوٹ فرما لو، نوٹ فرما لو، بی بی پاک کا مال 100-150 تولہ چاندی کا۔ یہ بات آپ نوٹ کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کون بیویاں کو جو مہر دیا گیا 4-4 ہزار درہم بھی اس وقت ادا کیے گئے، کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ مہر ادا ہوا، اور ادا ہونے کے بعد نبی
پاک علیہ السلام نے پہلے نکاح کی ترتیب مسجد میں ہوئی، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، خطبہ پیش کیا، مسجد نبوی کھجا کھج بھری ہوئی، بی بی فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت سیدہ کائنات کی رخصتی ہو گئی اور کرائے کے مکان کیونکہ یہ لوگ جنت کے سردار تھے۔ جب کرائے کے مکان میں رخصتی ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک تم نے آرام نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے وضو فرمایا اور پھر وضو فرمانے کے بعد وضو کا پانی کیا اور اس کا چھڑکاؤ کیا مولا کائنات کا اور سیدہ فاطمہ پر۔ نبی پاک نے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے اللہ ان پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی نسل کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں، رحمت، برکت، نسل کا بڑھنا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، لوگ شادیاں کرتے ہیں، برادریاں بنتی ہیں، عطا پتہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک کی نسل پاک آج بھی چل رہی ہے اور وہ دعا کرتے ہیں۔ چند دن گزرے تو بی بی پاک تشریف لائی نبی پاک کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی کہ آپ کا غلام زید بن نعمان ہے، اس سے کہیں گے یہ ہمیں کوئی مکان دے دے۔ آپ کہیں گے تو یہ دے دے گا، ہم کرائے کا مکان دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس اپنا مکان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا میں زید سے بات نہیں کروں گا۔ کیوں بات نہیں کروں گا؟ چونکہ وہ پہلے ہی مال اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں، اب میں تمہارے لیے کوئی مکان کی بات کرنے والا نہیں۔ یہ بات کہیں صحابی کو پتہ چلی، وہ دوڑتے چلے آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ سنا ہے کہ سیدہ کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے غلام سے بات کریں اور میں آپ کو مکان کو دینے کا طریقہ دیکھیے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مدینہ میں سب سے زیادہ مکان میرے کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں اور میرے پاس 6 جائیداد زمین ہے، میں نے آپ کو بڑے مکان دیے ہیں آپ کے صحابہ غریب صحابہ کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ کرائے کے گھر میں رہے۔ یا رسول اللہ جو مکان میرے پاس باقی بچ جائے اور اس سے میں کرایہ وصول کروں وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، جو مکان میں آپ کو دے دوں اور آپ کسی کو عطا کر دیں وہ مکان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ میں دینا چاہتا ہوں۔ ان کو خبر پہنچ چکی تھی، سرکار نے نہیں مانگا۔ جب مکان دیا گیا تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں ہم بڑے خوش ہوئے اور پھر جا کر ہم نے اس مکان کے اندر رہائش اختیار کی۔ اور یہ کس جانب تھا؟ لوگ جاتے ہیں مسجد علی کی جانب، اس جانب کو مکان تھا۔ آپ جانتے ہیں مسجد ابوبکر بھی ہے، مسجد عثمان بھی ہے، صحابہ کی جس طرف رہائش گاہیں تھی اس جانب چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ مساجد بنی ہوئی ہیں، اس کو تو شہید کر دیا، کچھ اب بھی جو ہے وہ کیا ہے باقی ہے۔ اس کے بعد آنے اور کھانے کا سلسلہ جاری رہا، محبتوں کا۔ اس پورے درس کے اندر آپ نے پتہ نہیں کیا سیکھا یا کیا نہیں سیکھا۔ میں نے ایک بات اس درس میں یہ سیکھی کہ جب بیٹی ذمہ داری کے قابل ہو جائے، جو رشتے آئے جہاں نہ دینا ہو فوراً منع کر دیں، اچھی بات نہیں ہوتی، اور جہاں رشتہ دینا ہو وہاں آپ خود بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ وہ آئیں بول نہ پائیں، غریب ہو تو توکل کریں، کر سکتے ہیں۔ کرائے کے رہنے والی شہزادیاں بن جاتی ہیں اور ذاتی مکان رکھنے والی فقیر بن جاتی ہیں۔ اتنی لڑائی اور جھگڑا اللہ کی پناہ، زمینوں کو الاٹ کرتے وقت ہم جو کرتے ہیں، میرے بھائی زمین کو کیا کرنا، یہی سوچا کرو کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری شہزادی خوش رہے، ہمارے لیے دنیا کی جنت بھی یہی ہے، پلاٹ بھی یہی ہے، مکان بھی یہی ہے۔ اور جب بیٹی کا رشتہ دینے کی بات آئے بندہ ذرا اپنی شادی کو سوچ لے اور اپنی جو قومیں لاتا ہے اور اپنی جو شادی کی ہے کہ کتنی زمین ان کے نام کی ہے، کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا، شریعت کے مطابق معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو بندے توکل سے تھوڑا ہٹتے ہیں پھر وہ ساری زندگی گھسراتے رہتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں، اس کے تجربات اور مشاہدات ایک باحثیت امام ہم کر چکے ہیں۔ پھر کسی مکان میں آپ علیہ السلام کا آنا اور جانا
بخاری شریف کی روایت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب فاطمہ چلتی تو ایسے لگتا کہ جیسے نبی پاک چل رہے ہیں، جب فاطمہ بولتی ایسے لگتا کہ جیسے نبی پاک بول رہے ہیں۔ فاطمہ کی چلن بھی نبی پاک کی چلن پر، بولنا بھی نبی پاک کی طرح بولنا، اور ان کی شکل و صورت بھی نبی پاک کی طرح۔ اور جب نبی پاک کے پاس آئے تو نبی پاک اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائے نبی علیہ السلام اور ہاتھ پر بوسہ دیں اور پھر اس جگہ بٹھائیں جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بیٹھے، اور پھر بڑی عزت کے ساتھ پوچھے فاطمہ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ کبھی کوئی بات ہوتی تو کہہ دیتی، اور بات نہ ہوتی تو کہتی انا اسلم علیک، میں آپ کا سلامتی بھیجنے آئی، مراد یہ کہ میں آپ سے ملاقات کرنے آئی، اور بات ہوتی تو بات کر لیتی۔ نبی پاک علیہ السلام بھی جاتے اس گھر کے اندر، اور جب جاتے تو بی بی پاک کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ بوسہ دیتی، اور نبی پاک کو وہاں بٹھاتی جہاں خود بیٹھتی، نبی پاک سے باتیں کرتی، نبی پاک جن سے باتیں کرتے، پھر یہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، پھر یہ پوچھتی آپ کا آنا کیسا ہوا؟ تو یہ اس طرح تبادلہ رہتا، آنا اور جانا، اور پھر جب حسن اور حسین پیدا ہوئے پھر تشریف لاتے اور فرماتے میرے بچوں کو باہر نکالو، میرے بچوں کو باہر نکالو، اگر کپڑے سیٹ نہ ہوتے فرماتے ہیں کہ کپڑے ٹھیک کرو، فرماتے ہیں ان کو سرما لگاؤ، بس ان کو میں لے کے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام اٹھا لیتے، بغل میں اٹھا لیتے، کندھے پہ اٹھا لیتے، اور اپنے بچوں کو لے کے نکل جاتے۔ صحابہ پوچھتے تو فرماتے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور پھر آخری حدیث پاک بخاری شریف کی یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ تشریف لائی، اسی طرح چار جلد کی حضرت عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، جب آ کے بیٹھ گئی تو نبی پاک نے سرگوشی فرمائی کان میں، رونے لگے، بہت زیادہ روئی، اتنی روئی کہ حد کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر پکڑا اور کان میں سرگوشی فرمائی تو ہنس پڑی، جیسے پہلے پریشان ہوئی ایسے اب ہنسنے لگ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھی چلے گئے تو اما عائشہ نے پوچھا ازواج نے سرگوشی کیا ہوئی ہمیں بتاؤ، تو کہنے لگی یہ راز کی بات ہے اور راز کو راز نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو راز کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان نہ رکھ سکے، کسی کو بتا کے بولے آگے نہیں بتانا، جس کی تو خود حفاظت نہیں کر سکتا، اب چلی گئی ہے بات، اب چھوڑ دے اس کو، فرمایا راز ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اما عائشہ چل کے آئیں اور کہنے لگی اب بتاؤ کیا بات ہوئی تھی سرگوشی میں؟ وہ بات بڑی عجیب تھی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین ہر سال آتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، ایک مرتبہ میرا قرآن سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس مرتبہ دو مرتبہ غور ہوا ہے اور ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ نبی نے اپنی موت کی خود خبر دی، صحیح حدیث پاک، ہم نے چلے جانا ہے، مجھے اور آپ کو موت کی خبر نہیں، نبی کو اپنے جانے کی خبر ہے، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور میں رو پڑی، اور یہ شعر بھی ہے کہ نبی پاک کا جو وصال ہے اگر اتنی مصیبت رات پر ہوگی تو رات دن بن جاتے، یہ بی بی صاحبہ کے شعر ہے۔ اور پھر جب میرے پریشانی کو دیکھا تو مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے سرگوشی کی کہ فاطمہ تم روتی کیوں ہو، میرے بعد سب سے پہلے تم دنیا سے آؤ گی اور میں آگے جا کے تمہارے لیے بندوبست کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کے لفظ سے آگے جا کے، یہاں جو بندوبست آپ کو رہنے دیں، میں آگے تمہارے لیے بندوبست کر رہا ہوں، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملے گی، اور اللہ نے تجھے سوائے مریم کے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ اب یہ حدیث پاک جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، جو بات فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ بات مجھے پریشان کرتی ہے۔ علی تو نے کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو میری فاطمہ کو طلاق دے دے، میں نہ کسی چیز کو حرام کرتا ہوں نہ حلال کرتا ہوں، لیکن فاطمہ کی آزمائش مجھے برداشت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے محبت کر کے اور ان کے رشتے کو خود پیش کر کے عالم کفر کو بتایا وہ عورتوں کے حقوق تمہارے پاس نہیں، تم تو انہیں
رشتہ ترگول کر دیا کرتے تھے، شرم کے مارے بھاگ جایا کرتے تھے، اور ہم فاطمہ کو بھی گلے لگا رہے ہیں اور ان کے داماد کو بھی گلے لگا رہے ہیں اور خود ان کے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس طرح عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا علی مرنے کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت میں میرا اور تیرا رشتہ باقی رہے گا، تو میرا داماد رہے گا، میں تیرا سسر رہوں گا، فاطمہ تیری زوجہ محترمہ رہے گی، علی تو فاطمہ کا شوہر رہے گا۔ سارے رشتے دنیا میں منقطع ہو گئے، لیکن رسول اللہ کے علی کے ساتھ رشتے منقطع نہیں، جنت میں بھی یہ رشتے اسی طرح برقرار رہے گا۔